بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 ذی قاعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں اپنے وقت کے امام تھے۔ انہی کے زمانے میں معتزلہ نامی فرقہ نے ایک بڑا فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا کیا۔ اس فرقہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، چنانچہ اس نے اپنے اس عقیدے سے خلیفہ وقت مامون، معتصم اور واثق کو بھی متاثر کر رکھا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فتنہ سے باخبر تھے، لہذا انہوں نے سخت مخالفت کی اور فرمایا کہ قرآن غیر مخلوق یعنی اللہ کا کلام ہے۔ اس فتویٰ کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور کوڑے اتنے لگائے کہ جسم چھلنی ہو گیا۔ اس کے باوجود حق بات سے پیچھے نہ ہٹے، چنانچہ آپ کی جرأت و ہمت اور حق پر رہنے کی وجہ سے فرقہ معتزلہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک بڑے فتنہ سے نجات دی۔ آپ کی وفات 77 سال کی عمر میں جمعہ کے دن 12 ربیع الاول سن 241 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات۔ کھانے میں برکت۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ 3.5 سیر آٹے کی روٹی پکائی گئی اور بکری ذبح کر کے اس کی کلیجی بھونی گئی۔ کلیجی میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی بوٹی پہنچی اور بکری کا گوشت 2 بڑے پیالے میں بھر دیا گیا۔ ہم لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ بخاری شریف۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں میت کا قرض اس کے مال سے ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن کریم میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ ترمذی شریف۔ اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں رنج و غم کے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ، آسان وہی چیز ہے جسے تو آسان بنا دے، اور جب تو چاہتا ہے تو رنج و غم کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ صحیح ابن حبان۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کو یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ دوزخ سے ہر اس مومن شخص کو نکال لو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا ہو۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں سرگوشی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی سرگوشی یعنی خفیہ مشورہ صرف شیطان کی طرف سے ہے جو کہ مسلمانوں کو رنج میں مبتلا کر دے، اور وہ اللہ کی مشیت و ارادے کے بغیر مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ مجادلہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کا نفع وقتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم پر ہی پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کا انگور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے تمہیں دکھانے کے لیے انگور کا ایک گچھا لینا چاہا تو میرے اور اس خوشہ کے درمیان آڑ کر دی گئی۔
کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کا دانہ کتنا بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے ڈول کے برابر ہے۔ ابو یعلا الموصلی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، اسمید سرما کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمید ہے، جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ ابو داؤد۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا اور وہ یہ ہیں: 1، مریض کی عیادت کرنا، 2، جنازے کے پیچھے جانا، 3، ٹھیکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا یعنی اس کی ٹھیک کا جواب دینا، 4، کمزور کی اعانت کرنا، 5، مظلوم کی مدد کرنا، 6، سلام کو پھیلانا، 7، قسم کو پورا کرنا۔ بخاری شریف۔